رسول اللہ نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، حسین کشتی نجات ہے اور چراغ ہدایت ہے۔ ہدایت حسین کے در سے ملے گی، نجات حسین کے در سے ملے گی۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے نانا نبیوں میں بے مثال ہیں، جن کے بابا ولیوں میں بے مثال ہیں، جن کی اماں خواتین میں بے مثال ہیں، جن کے بھائی بھائیوں میں بے مثال ہیں، جن کی بہن بہنوں میں بے مثال ہیں، جن کا بیٹا بیٹوں میں بے مثال ہے، جن کا شیرخوار شیرخواروں میں بے مثال ہے، جس کی بیٹی بیٹیوں میں بے مثال ہے، جس کے دوست دوستوں میں بے مثال ہیں، جس کے دشمن دشمنی میں بے مثال ہیں، جس کی جنگ جنگوں میں بے مثال ہیں، جس کا جہاد جہادوں میں بے مثال ہیں، جس کی عبادت عبادتوں میں بے مثال ہیں، جس کے جملے جملات میں بے مثال ہیں، جس کا سجدہ سجدوں میں بے مثال ہیں، جس کی نماز نمازوں میں بے مثال ہیں۔ جہاں اتنی بے مثالیاں جمع ہو جائیں، کہنا پڑتا ہے بے مثال خدا کے بے مثال بندے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری! یہ وہ بے مثال خدا کا بے مثال بندہ حسین ابن علی ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ گر دل میں قدورت ہے حسین ابن علی کی، گر دل میں قدورت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی۔ گر دل میں قدورت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی۔ وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی۔ یہ وہ حسین ابن علی ہیں جو چراغ ہدایت ہیں۔ اگر کسی کو فیض ملا ہے انہی ہستیوں سے ملا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ ارے رونا تو یہ انبیاء کی سنت ہے۔ آدم پیدا ہوئے حسین پہ روئے، نوح پیدا ہوئے حسین پہ روئے، ابراہیم نے حسین پہ گریہ کیا، اسماعیل نے حسین پہ گریہ کیا، خود رسول اللہ نے حسین پہ گریہ کیا۔ یہ گریہ سنت انبیاء ہے۔ سن لو اے مسلمانوں، اے شیعوں، اے سنیوں، اے فرزندان علی، اے فرزندان ابو بکر، اے علی کے فالوورز، اے ابو بکر کے فالوور، اے سنیوں، اے شیعوں، اے بریلویوں، اے دیوبندیوں، اے کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے، سن لو، اگر تمہاری مسجد سے کوئی اذان کی آواز آ رہی ہے تو حسین کے خون کے صدقے میں آ رہی ہے۔ یہ اذان کی آوازیں حسین کے خون کا صدقہ ہے۔ کامرانی میرے حسین کی ہے، حکمرانی میرے حسین کی ہے، اور کامرانی میرے حسین کی ہے، اور یہ جو تم پڑھتے ہو کلمہ آج مہربانی میرے حسین کی ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری! بار دیگر بلندتر خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات! یہ حسین ابن علی کا کرم ہے۔ ہم جب انگلینڈ جاتے ہیں دیکھتے ہیں لوگ آج کل چرچوں میں عیسائیت میں گناہ کرنا کوئی عیب نہیں، چرچوں میں سور کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، چرچوں میں شراب پی رہے ہوتے ہیں، ان کا جو پادری ہے وہ مرد اور مرد کی شادیاں نکاح پڑھ رہا ہوتا ہے، عورت اور عورت کے نکاح پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ ایسے گر چکا ہے، مگر کیا کسی کو جرأت ہے مسجد میں آ کر شراب کی بوتل لے کر آئے، مسجد میں نعوذ باللہ کوئی سور کا گوشت آ کر کھائے؟ یہ جتنا دین آج تک باقی ہے یہ کس کی قربانیوں کے صدقے میں باقی ہے؟ اے مسلمانوں شکر کرو اس بہن کا جس نے حسین سے کہا تھا حسین فاتح کربلا تو بنے گا، فاتح شام میں بنوں گا۔
یہ اس بہن کا صدقہ ہے کہ آج اسلام کا کچھ بھی روح اگر جو باقی ہے یہ ان بہائی بہن کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور آپ شیعہ سنی کتابیں اٹھا لیجئے، ان ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، توریت میں بھی حسین ابن علی کا ذکر ملتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو جوان ہیں انٹرنیٹ پر جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں، اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو بتلائیں کہ یہ توریت کی آیت آج تک اگرچہ توریت تحریف ہو چکی ہے مگر قرآن کا وعدہ ہے ان ہستیوں کا ذکر تمہیں آج بھی توریت میں ملے گا۔ کیوں ان ہستیوں کا ذکر تمہیں آج بھی توریت میں ملے گا؟ کیونکہ قرآن میں خدا کا یہ وعدہ ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے تو کیا ہوا، نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ الٹے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا، سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں خدا سے کہوں گا خدایا جنہیں بچے مارے جا رہے ہیں تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں دی۔ خدا کی آواز آئے گی، میرے انتقام لینے کا اپنا انداز ہے، خدایا تو کیسے بدلہ لے گا؟ میں موسیٰ کو فرعون کے قصر میں ہی پالوں گا، وہیں بڑا ہوگا، وہیں پروان چڑھے گا، وہیں پہ انقلاب لے کر آئے گا اور اسی فرعون کا تختہ موسیٰ الٹ دے گا۔ عزیزان محترم، دشمنوں کی کتابوں میں اہل بیت کا ذکر جگہ جگہ مل رہا ہے۔ کتابیں دشمن کی ہے مگر ذکر علی اور حسین کا ہے، راوی دشمن کا ہے مگر ذکر علی اور حسین کا ہے، پبلیکیشن ان کی ہے مگر ذکر اور علی اور حسین کا ہے۔ لگتا ہے دشمنوں کی کتابوں میں ذکر علی اور حسین ایسے رہ گئے جیسے قصر فرعون میں موسیٰ رہ گئے تھے۔ اسی لیے آج جو کتابیں اٹھا لیجئے وہاں ذکر اہل بیت آپ کو ملے گا کیونکہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج ایک آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توریت میں انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، جیریمیہ چیپٹر نمبر 46، یعنی جیریمیہ، اس میں جیسے ہمارے پاس آل عمران بقرہ سورہ ہوتی ہے اس طرح جیریمیہ اس کا نام ہے ان کی سورہ کا، اور باب نمبر 46 اور آیت نمبر 10 کیا کہا؟ بائبل، آج کی بائبل نیٹ پر دیکھ لیں، تحریف شدہ ہے مگر پھر بھی ذکر اہل بیت وہ نکال نہیں سکے۔ کیا کہا؟ There will be a slaughter for the Lord of God of armies in the land of north at the river of Euphrates۔ کہا خدا کے لیے ایک عظیم ہستی قربانی دے گی۔ کہاں قربانی دے گی؟ in the north at the land of the north at the river of Euphrates، یعنی فرات کے شمالی علاقے میں ایک ہستی ہوگی جو خدا کے لیے قربانی دے گی۔ اور لفظ حضرت ہم عیسائیوں سے پوچھیں گے، اے عیسائیوں بتاؤ یہ کون ہے جس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے؟ عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو بھی تو مارا گیا تھا، ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ نے بچا دیا مگر ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مارا گیا تھا۔ وہ کہیں گے اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے۔ ہم جواب میں کہیں گے حضرت عیسیٰ ہو نہیں سکے، کیونکہ جملہ دیکھیے، جملہ اگر یہی توریت عربی میں پڑھیں وہی جملہ ملے گا اور وہی جملہ انگلش میں ملے گا۔ کیا کہا؟ There will be a slaughter۔ slaughter کا ترجمہ ہوتا ہے ذبح۔ حضرت عیسیٰ کو تو ذبح نہیں کیا گیا، انہیں کروسیفائی کیا گیا ہے، انہیں صلیب پہ لٹکایا گیا ہے، مگر تمہاری تورات بتلا رہی ہے فرات کے کنارے ایک ایسی ہستی ہوگی جنہیں ذبح کیا جائے گا۔ یہ کون ہستی ہے؟ قرآن سے جا کر پوچھ لیجئے۔ قرآن میں آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم قرار دیا۔ اے مسلمان، اے عیسائی، یہ ذبح عظیم کون ہے؟ کیا وہ بکرا ذبح عظیم تھا؟ کیا وہ اسماعیل جو بچ گئے ذبح عظیم تھے؟ نہیں، ذبح عظیم رسول کا نواسا کربلا میں تھا۔ یہ آج کی توریت میں لکھا ہوا ہے کہ ذبح عظیم کا ذکر آج کی توریت میں بھی موجود ہے۔ اگر ہم اس جگہ جمع ہوئے ہیں فرش عزا پہ، اصل عزادار کون ہیں؟ اصل عزادار امام زمانہ ہیں، ہمارے 12ویں امام ہیں۔ اگر ہم اس 61 ہجری میں خیمہ حسین میں نہ پہنچ سکے تو چلو خیمہ امام زمانہ کی طرف چلو۔ اگر وہاں نصرت امام زمانہ امام حسین نہ کر سکے تو آج نصرت امام زمانہ تیار ہے۔ آج اگر تم امام زمانہ سے مل گئے، اگر ان 10 راتوں میں تم امام زمانہ سے کنیکٹ نہ ہو سکے تو تمہاری عزاداری نامکمل ہے، تم نے عزاداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر کسی کے والد محترم شہید ہو جائیں یا مرحوم ہو جائیں، آپ ان کے بارے میں بولتے رہیں، روتے رہیں، مگر اس کو جا کے پرسہ نہ دیں تو پرسہ داری نامکمل ہوگی۔ پرسہ دار کون ہے اس وقت میں؟ امام زمانہ ہے۔ اور آئیے دیکھیے 12ویں امام کا بھی ذکر انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے۔ آپ نے ابھی توریت
فیتھ کی ایک آیت سنی. اب آئیے انجیل کی ایک آیت سن لے. میتھیو یعنی متی کی انجیل چیپٹر نمبر 24 اور باب ورس نمبر 30 یعنی باب نمبر 24 آیت نمبر 30. کہا جب سن آف مین آئے گا. یہ امام زمانہ کا نام توریت اور انجیل میں سن آف مین کے صورت میں ہے. آج تک یہ لوگ نکال نہیں سکے. اب آئیے دیکھیے کتنا تعلق ہے امام زمانہ اور امام حسین کے درمیان. امام زمانہ اور امام حسین کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے. اب آئیے اسی طور انجیل کی آیت میں دیکھ لیجئے. کہا سن آف مین ون آف دا then shall appear the sign of son of man in the heaven. جب son of man آئیں گے یعنی جب امام زمانہ آئیں گے. اب دیکھیے سائن کیا ہے. امام زمانہ کی نشانیاں جیسے ہماری کتابوں میں نشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح تو انجیل میں امام زمانہ کے آنے کی نشانیاں اس طرح سے بتائی گئیں. then shall all the tribes of the earth smite the breast. کہاں جب وہ آخری امام آئے گا, جب وہ son of man جس کو ہم امام زمانہ امام مہدی کہتے ہیں, ان کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ آئے گا دنیا کے تمام قبیلے اپنے سینے پر مار رہے ہوں گے. عجیب ہے, سینے پر کیوں مار رہے ہوں گے؟ اگر اس کا جلوہ دیکھنا ہے چلو کربلا میں دیکھو, وہاں مسلمان بھی ہے, وہاں ہندو بھی ہے, وہاں سنی بھی ہے, وہاں اربعین میں شیعہ بھی ہے, وہاں عیسائی بھی ہے. سب حسین کا ماتم کر رہے ہیں, سب حسین کے لیے رو رہے ہیں. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ حیدری. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اللہم صلی علی محمد. یہ وہ وقت ہیں جب جمع ہوئے ہیں محبت اہل بیت میں. 100 سال تک ممبروں پر علی کو سب کیا گیا, مگر آج علی ہر دل کی شمع بنی ہوئی ہے. نمرود چاہتا تھا ابراہیم کو مٹا دے, مگر خدا نے گلزار بنا دیا آگ کو. فرعون چاہتا تھا موسیٰ کو مٹا دے, مگر خدا نے موسیٰ کو بچا دیا. اسی طرح تمام ظالم چاہتے تھے رسول اللہ کو مٹا دے, مگر رسول اللہ کو خدا نے بچا دیا. اور کربلاؤں میں 61 ہجری میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین کے گردن کو کاٹا گیا, ذبح کیا گیا, پامال کیا گیا, تاکہ نام حسین کو مٹا دیں, تاکہ ختم کر دیں نام حسین کو, تاکہ ذکر حسین کو ختم کر دے. مگر 14 صدیاں گزر گئیں, ہر مومن کے دل کے اندر قبر حسین موجود ہے. ہر مومن کے دل کے اندر قبر حسین ہے. یہ وہ دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. یہ اس دکھیاری ماں کی دعا کا اثر ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. اسی لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے. مولا 14 صدی بعد یہ کہنے آئے ہیں, آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز دی تھی, نہ عباس سے, نہ علی اکبر تھے, نہ قاسم سے, مگر مولا ابھی اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے زہرا کے لال تو اکیلا نہیں. ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم لبیک کہنے آئے ہیں. لبیک بے مثال اطاعت کا نام ہے. لبیک اپنی مائی کو مٹانے کا نام ہے. لبیک ایثار کی نہایت کا نام ہے. لبیک یعنی دوست نے اپنی تنہائی کو نہ دیکھا. لبیک یعنی اپنی اولاد اور اپنی زندگانی کو نہ دیکھا. لبیک یعنی نصرت ولی کی خاطر حبیب کربلا آ گیا. لبیک یعنی حکم مولا سے اٹھنا اور بیٹھنا. لبیک یعنی حکم مولا سے گفتگو کرنا. لبیک یعنی اب لمحے بھر میں, لبیک یعنی لمحے بھر میں اپنی ذات سے لا تعلق ہو جا. لبیک یعنی عشق سید و سردار میں کھو جا. گر گئے زین سے زمین پر نہ گری صدائے لبیک. کٹ گئی گردن کی رگ پر نہ کٹی صدائے لبیک. دفن ہو گئے نیزوں میں پر نہ دفن ہوئی صدائے لبیک. جسم رک گیا کربل میں پر نہ رکی صدائے لبیک. چھن گئی
گئی سر سے ردا پر نہ چنی صدائے لبیک، مر گئی زندہ میں یتیمہ پر نہ مری صدائے لبیک، جکر گئے زنجیر میں بیمار پر نہ جکڑی صدائے لبیک، کچل دیا ٹاپوں سے جسم اطہر کو پر نہ کچلی صدائے لبیک۔ لبیک یا حسین، ہر بندہ حق ادا کرے، لبیک یا حسین، دونوں ہاتھ اٹھا، آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ یہ وہ حسین ابن علی کو ہم لبیک کہنے آئے ہیں، یہ وہ لبیک ہے کہ حسین میں حاضر ہوں، حسین جب جان چاہیے حاضر ہیں، اولاد کی جان چاہیے حاضر ہیں، بلکہ یہ نہیں کہا زیارت عاشوراء میں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ کی جان بھی حاضر ہے۔ ہر شے ماں باپ سے بڑھ کر اور کیا، یعنی ہر شے حاضر ہے حسین ابن علی۔ یہ لبیک کا نعرہ 10 سال پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ کو کس نے سکھایا؟ وہ مشہور جملہ اس شہید کا جو جا کر امام حسین سے مل چکا۔ یہ کس نے ہمیں لبیک کا نعرہ سکھایا تھا؟ شہید حسن نصر اللہ نے سکھایا تھا۔ جب 10 محرم کے دن تقریر کرنے آیا، وہ مشہور جملہ وہ اس طرح سے سٹارٹ کرتے تھے، حضرت آغا سید حسن نصر اللہ کہتے تھے عربی میں، امریکیون لا یعرفون شو لبیک یا حسین، وہ کہتے تھے امریکن لوگ جانتے ہی نہیں کہ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے۔ پھر وہ تفسیر کرتے تھے لبیک کی، قربان اس شہید کے ان جملوں پر وہ کہا کرتے تھے شہید لبیک یا حسین یعنی تم اکیلے کھڑے ہو مگر تمہیں آقا کو نہیں چھوڑنا، لبیک یا حسین یعنی اپنے سینے پہ سعید کی طرح تیر لے لینا مگر حسین کو نہ چھوڑنا۔ پھر فرماتے تھے لبیک یا حسین کی معنی یہ ہے کہ تمہاری ایک ماں ہو اور ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے مگر ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر پھینکا جاتا ہے، مگر وہ ماں لبیک کو ماننے والی ہے تو وہ ماں اپنے بیٹے کا سر اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینک کے کہتی ہے راضیتن مرضیہ، میرے بیٹے اب میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں۔ یہ وہ لبیک یا حسین ہے جو ہمیں وہاں سے ملا ہے۔ انہوں نے لبیک کی لاج رکھ لی، اپنی جانیں دے دیں۔ اسی شہید کا پہلے بیٹا شہید ہوا، اسی کو بھی کہا کوئی نہیں ہے، اس نے کس لبیک کے جذبے سے کہا اگر علی اکبر شہید ہو سکتا ہے تو میرے بیٹے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ وہ حسن نصر اللہ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ فداکاریاں دی ہیں، وہ ایثار کا جذبہ سکھایا ہے، اور کربلا ہمیں حقیقت میں یہی ایثار کا جذبہ سکھا رہا ہے۔ متوکل عباسی ہے، اپنے زمانے میں مسجدیں تعمیر کرتا تھا مگر امام بارگاہ گراتا تھا، مگر قبر حسین کو گراتا تھا، پانی چلا دیا، کھیت لگا دی، قبر حسین کو مٹانے کے لیے پوچھا گیا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا مسجد میں تو صرف اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجد میں تو صرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر امام حسین کے روزے میں انہیں جذبہ ملتا ہے، یہ ظالم کے خلاف قیام کر رہے ہیں، یہ قیام کا جذبہ ہے۔ آج بھی دشمن کس سے ڈر رہا ہے؟ کیا سب سے ڈرتا ہے؟ 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، اسرائیل اور امریکہ کس سے ڈر رہا ہے؟ یا لبنانی چھوٹے سے گروہ سے ڈر رہا ہے، یا غریب یمنیوں سے ڈر رہا ہے، یا ایرانیوں سے ڈر رہا ہے، یا عراقیوں سے ڈر رہا ہے؟ ان 4 لوگوں میں کامن چیز کیا ہے؟ یمنی بھی حسینی ہے، ایرانی بھی حسینی ہے، لبنانی بھی حسینی ہے، عراقی بھی حسینی ہے۔ دشمن جانتا ہے، دشمن جانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، اسی لیے CIA کی رپورٹ ہے، یہ CIA کی رپورٹ چھپی ہے چاہے کئی سال 10-15 سال پہلے کی بات ہے، کہا شیعہ دوسرے مسلمانوں سے الگ کیوں ہیں، ان میں کیا فرق ہے، ان کو کیوں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ان یہ کیوں بکتے نہیں ہیں، انہیں کیوں خریدا نہیں جا سکتا، ان میں کیا اسپیشلٹی ہے؟ اور اب دشمن نے یہ اعتراف کیا شیعوں میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو باقی مسلمانوں میں نہیں ہے، اور یہی ان کی طاقت ہے، یہی ان کی قوت ہے، یہی ان کا پاور ہے، یہی ان کی انفرادیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز شیعت میں قیادت ہے، یہ اپنے مجتہد کو مانتے ہیں، یہ اپنی مرجع کو مانتے ہیں، یہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جب مجتہد کہتا ہے کہ اٹھو، وہ اس کے حکم پر لبیک کہہ کر قیام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ولایت فقیہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو مولا کی جیسے ہمیں اطاعت کرنی ہے ویسے مجتہد کی اطاعت کرنی ہے، کیوں؟ تاکہ امام زمانہ کو دکھائیں مولا ہم اگر غیر معصوم کی ایسے اطاعت کریں گے تو آپ آئیں گے تو آپ کی کیسے اطاعت کریں گے؟
خدا کو مولا کو دکھانا ہے مولا ہم غیر معصوم پہ ہم نے اپنی جانیں کٹا دی، آپ تو پھر بھی معصوم ہیں. یہ پہلی چیز ان کی ہے کہ ان کے پاس تشیع کے پاس تقلید اور پاور ولایت فقیہ ہے. اور دوسری کیا طاقت ہے ان کے پاس خمس کی طاقت ہے. ہر چیز کے چلنے کے لیے ایک اقتصادی پہلو ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی مسجد، کوئی بھی امام بارگاہ، کوئی بھی چیز کے لیے اقتصاد چاہیے. ان کے پاس اقتصاد ہے جس خمس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے اور وہ تمام لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے. یہ دوسری چیز. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے ان کے پاس، جو دوسرے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس عزاداری یہ سید الشہداء ہے. یہ عزاداری یہ سید الشہداء. قسم کھائیے خدا کا کہ اس عزاداری پر آنچ نہ آنے دیں گے. یہ وہ عزاداری ہے کہ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا پاور ہے، یہی ہمیں طاقتور کرتا ہے. ہم جتنا بھی تم ہمیں شہید کرو مگر پھر بھی ہم ابھر کے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ جذبہ حسین ابن علی ہمارے پاس آئے. یہ جذبہ ہے. تم ہمیں مارتے چلے جاؤ مگر ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ حق پہ ہیں. حق پانی کی طرح ہے. ابھی کیسے ایسے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، نیوزی لینڈ ہے، پتہ نہیں لیٹن امریکہ ہے، امریکہ ہے، ہر جگہ آزاداری ہوتی ہے. پتہ چلا حق کو تم نے یہاں، حق پانی کی طرح ہے، پانی کو یہاں روکو گے تو وہاں سے نکل جائے گا، وہاں روکو گے وہاں سے نکل جائے گا. اگر ایسا ہی شدت کے ساتھ روکو گے تو وہاں جائے گا جہاں سوچنے کا امکان ہی نہ تھا. آج وہاں ذکر حسین ہو رہا ہے جہاں کسی نے سوچا ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ادھر روکا. آزادار دنیا بھر میں پھیل گئے. جگہ جگہ آزاداری ہو رہی ہے. دنیا ہر جغرافی میں آزاداری ہو رہی ہے اور یہ پاور ہے آزاداری کا. ہمیں اس آزاداری کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. ہمیں اس آزاداری کو بچانا چاہیے. ہمیں اس آزاداری کی حفاظت کرنا چاہیے. اگر محرم گزر جائے میں اس فلسطین میں ذبح ہونے والی بچی کا ذکر نہ کروں تو میری مجلس نامکمل ہے. ہم زندگی بھر سکینہ پہ روتے آئے تھے. جب ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ بچی یا اللہ کہتے ہوئے چیختی جا رہی ہے. ایک شیعہ کے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں بچپنے سے بتایا گیا ہے کہ مظلوم کی آہوں کا درد رکھنا، مظلوم کی حمایت کرنا. آج بھی ڈیلی بیسس پر 100 لوگوں کی 100 بندے شہید ہو رہے ہیں. روزانہ اسرائیل بمبارمنٹ کیے جا رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو ہدایت ہے. اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اسرائیل اتنا ضعیف ہے کہ 12 دن ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی. فوراً ٹرمپ بیچ میں آ گیا، پیروں پہ گر گیا، بھائی سیز فائر کر دو. یہ 12 دن جنگ کو برداشت نہیں کر سکتے. مگر عجیب مسلمان ہے، جب ایران میزائل پھینکتا تھا جورڈن اسے گرا دیتا تھا. قطر کے اور دوسرے ملکوں سے جو امریکہ کے ہوائی جہاز اڑتے تھے وہ انہیں گرا دیتے تھے. کسی نے صحیح جملہ کہا، ایرانیوں نے قربانیاں دی. 600 سے 1000 بندے تو شہید ہوئے اس 12 دن میں. ٹھیک ہے ایرانیوں نے اپنی بیٹے دیے، اپنے بیٹے قربان کیے تاکہ عربوں کی طرح بیٹیوں کو کافروں کے سامنے نچوانا نہ پڑے. وہ عرب بیٹیوں کو کافروں کے سامنے نچوا رہے ہیں. کیوں؟ کہاں سے یہ جذبہ آیا ایرانیوں میں، لبنانیوں میں، یمنیوں میں، عراقیوں میں، پاکستانیوں میں؟ یہ جذبہ اس وقت آیا جب حسین ابن علی نے وہ جملہ کہا، الا ان الداعی ابن داعی رکز بین اثنتین الذلۃ والذلہ. مجھے ظالم ابن ظالم دو ہی راستوں میں اس نے کھڑا کر دیا ہے، یا تو میں ذلت کو اختیار کروں یا تو میں جنگ کروں. اور حسین ابن علی کا وہ سنہرا جملہ، وہ تاریخی جملہ، وہ آسمانی جملہ، وہ عروجی جملہ، فرمایا ہیہات من الذلہ. مل کے ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. یعنی ذلت ہم سے دور ہے. ذلت نہ حسین کے قریب آ سکتی ہے نہ سچے حسینی کے قریب آ سکتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سچے حسینی بنیں. حسین نے یہی تو کہا، علی اکبر تیری جوانی رہے یا نہ رہے، نانا کا دین سلامت رہے. قاسم حسن کی نشانی رہے یا نہ رہے، نانا کا دین سلامت رہے. اور فرمایا حسین زینب تیرے سر پہ ردا رہے یا نہ رہے، مگر نانا کا دین سلامت رہے. اور سنو گے سکینہ تیرے کانوں میں بالیاں رہے، مگر نانا کا دین سلامت رہے.
عزادارو، ہم یہاں جمع ہیں، 40 آنے کو ہے۔ عراقی بچی تھی، 4 برس کی بچی تھی، چھوٹے سے گلاس میں لوگوں کو پانی دے رہی تھی۔ کیمرہ مین آیا جو 40 پہ مشی پہ جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو، آج 7ویں کی دن ہے، اللہ آپ سب کو 40 ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بچی پانی پلا رہی ہے، کسی کیمرہ مین نے پوچھا کس کے لیے پانی پلا رہی ہو؟ کہا للحسین، حسین کے لیے پانی پلا رہی ہو۔ اس بچی سے کیمرہ مین نے پوچھا جانتی ہو حسین کون ہے؟ کہ اب بچی کیا کہی گئی؟ اس نے بس کہا قتل عطشانہ، مجھے بس اتنا معلوم ہے وہ پیاسا مارا گیا تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے وہ پیاسا مارا گیا تھا۔ ہاں، ماتم بھی کرتے جاؤ، روتے بھی جاؤ۔ آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے عزادارو۔ مولا حسین آپ کے بڑے زائر آتے ہیں، 2 کروڑ آپ کے زائر ہوتے ہیں، چل کے آتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں، ان کی خدمت ہوتی ہے، مگر مولا سارے زائر ایک طرف، مگر جو 40 کے بعد تیرے قبر پہ ایک زائرہ آئی تھی نا، جس کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، جو سکینہ کو زندان میں چھوڑ آئی تھی، وہ زینب تھی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین۔ محسوس کرو بین الحرمین میں کھڑے ہو، ایک طرف حسین کا روضہ، ایک طرف عباس کا روضہ، اور تم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہو، سینے پہ ہاتھ رکھو اور مولا کو سلام کرو، السلام علی الحسین، مل کے حسین، وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ امام زین العابدین فرماتے عصر عاشور جب میری آنکھ کھلی، میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا۔ اس وقت میرے بابا نے مجھے ایک جملہ کہا، عزادارو سنو گے تم کتنے خوش قسمت ہو، زخموں میں مولا ہے، پانی کا نہیں کہا، زخموں کی شکایت نہیں کی، کہا میرے بابا نے مجھے کہا سجاد بلغ شیعتی من سلام، سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ ہائے ہائے، ماتم بھی کرتے جاؤ، روتے بھی جاؤ، حسین کا سلام آیا ہے تمہاری طرف۔ بس عزادارو، مولا حسین خیمے سے نکلے، کہا ذوالجنا مجھے آخری مرتبہ مقتل کی طرف لے چلو، مگر ذوالجنا نہیں چلتا، کہا ذوالجنا آخری زحمت ہے، ذوالجنا نہیں چلا، ذوالجنا زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیا دیکھا؟ سکینہ ذوالجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آنسو آئیں امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہ بھولنا۔ اللہ جانے وہ زہرا کا لال کہاں اکیلا بیٹھے رو رہا ہے۔ سکینہ لپٹی ہوئی ہے، مولا حسین اترے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی سکینہ اماں کے پاس چلی جاؤ۔ بزرگ علماء ایسے پڑھتے، سکینہ کہتی ہے بابا مجھے آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے، بابا میں کہاں سوؤں گی؟ کہا اماں کے پاس سو جانا۔ اب ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ سکینہ کہتی ہے بابا اماں کے پاس سو، علی اصغر سوتا ہے۔ حسین فرماتے اب جگہ بدل گئی ہے، علی اصغر میرے سینے پہ سوئے گا، تم اماں کی گود میں سو جانا۔ اجرکم اللہ، ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی۔ بس ازادارو حسین مقتل کی طرف روانہ ہوئے، ظالموں کو کس جوش شجاعت سے تلوار چلائی، ظالم جا کے کوفے کی دیواروں سے ٹکرائے، میرے آقا جوش شجاعت میں تلوار چلاتے، یہ کہتے تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا۔ ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ اب آزادارو بھاگا ہوا لشکر واپس آیا، کوئی تلواروں سے مارتا ہے، کوئی نیزوں سے مارتا ہے۔ اجرکم اللہ، جانتے حسین کو زین سے زمین پہ آتے کتنی دیر لگے آئے؟ سخت روایت ہے، آج بیان نہ کروں تو کب بیان کروں۔ تاریخ لکھتی ہے حسین کو زین سے زمین پہ آتے آتے 9 منٹ لگ گئے۔ کیوں 9 منٹ لگے؟ سنو گے، برداشت کر سکو گے تو سن لینا۔ جب زہرا کا لال دائیں طرف سے اترنا چاہتا تھا، یہ ظالم دائیں پسلیوں میں برچیاں چھپا دیتے۔ آئے آئے ماتم بھی کرتے جاؤ۔ جب بائیں طرف سے اترنا چاہتے، بائیں پسلیوں میں برچیاں چھپا دیتے۔ زہرا کا لال کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھک نہ رونا میں جانتا ہوں، مسلسل رونے میں انسان تھک جاتا ہے، مسلسل رونا تو سجاد کو آتا۔ بس آزادارو اب بھی حسین زین سے زمین پہ نہیں آئے۔ حرملہ سے مختار نے پوچھا تم نے اپنے تیر کہاں استعمال کیے؟ کہا میرے 3 بڑے تیر تھے۔ اب سنو گے آزادارو، سخت جملے آئے۔ میں نے پہلا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا، آئے آئے، اور دوسرا تیر عباس کی آنکھ پہ مارا، اور تیسرا تیر حسین کی پیشانی پہ۔ زہرا کے لال سے سنبھلا نہیں گیا، اب زین سے زمین پہ گرے حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ برداشت کے ساتھ حوصلے سے سنتے آنا۔ آزادارو میں نے جملہ شاید غلط کہا، حسین زمین پہ تو نہیں آئے۔ سنو گے، جس کے سینے میں تیر بھرے ہو وہ تو زمین پہ نہیں آئے گا۔ دیکھ سکو تو میری طرف دیکھ لینا، کہاں تھے حسین؟ تیروں کے آسمان پہ حسین کھڑے ہیں، تیروں کے آسمان پہ حسین لٹکے ہوئے،
سیدو معاف کرنا، امام زمانہ مجھے معاف کیجئے۔ جانتے حسین نے آخری سجدہ کیسے ادا کیا؟ حسین اور تیروں کے درمیان فاصلہ ہے، میں کس زبان سے بیان کروں؟ اے امام زمانہ مجلس میں آئے، معاف کیجئے گا، آپ خون روتے ہیں، یہ عزادار پانی روتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے شمر آیا، شمر نے اپنا جوتا حسین کی پیٹھ پہ رکھا، اتنا دبایا سینے والے تیر پیٹھ سے نکلنے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب حسین قریب ہوئے، آخری سجدہ کیا جو زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، یہ حسین نے آخری سجدے میں کیا۔ اب ظالم نے ایک مرتبہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ضربیں مارنا شروع کی، مگر کند خنجر تھا، خشک گلا تھا، نہ کٹا۔ اب ظالم نے پھر سے جسم حسین کو پلٹایا، جس کے سینے کے تیر پیٹھ سے نکلے ہو، اب اس کو پلٹاؤ گے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ امام زمانہ کے جملے زیارت نائیہ میں بس مصائب کی آخری منزل، جس کی قسمت میں جتنا رونا تھا، خدا آپ سب کی دعائیں مقبول فرمائے۔ جو بیمار اور بے اولاد منتیں لے کے آئے، سب سے بڑی دعا امام زمانہ کی زیارت نائیہ کا جملہ، بس میں نے مصائب تمام کیا۔ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، شمر نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا اور ضربیں مارنا شروع کیے۔ ہاں برداشت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، حوصلے کا۔ جب پہلی ضرب لگی انبیاء کربلا چھوڑ کے چلے گئے، جب دوسری ضرب لگی اولیاء نے کہا رسول اللہ ہم نہیں دیکھ سکتے، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب تیسری ضرب لگی مولا حسن نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب نویں ضرب لگی مولا حسن نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب 10ویں ضرب لگی مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، چلے گئے۔ جب 11ویں ضرب لگی رسول اللہ نے سر جھکایا، کربلا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب حسین نے دیکھا کوئی نہ رہا، ایک مرتبہ فریاد کی، ہائے میں غریب اکیلا رہ گیا، کوئی میرا نہ رہا۔ ایک مرتبہ ایک کونے سے آواز آئی، حسین تو اکیلا نہیں ہے، تیری ماں فاطمہ یہاں پہ ہے، میں تیرا سار اپنی گود میں لوں